بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 291 سے 296 کو بیان کر رہے ہیں۔ 291 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے بیان کیا، وہ شام سے، وہ قتادہ سے، وہ امام حسن بصری سے، وہ ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ اس حدیث کے مطابق عمرو نے شعبہ کے واسطہ سے کی ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا۔ اسی حدیث کی طرح ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث اس باب کی تمام حدیث میں عمدہ اور بہتر ہے، اور ہم نے دوسری حدیث عثمان اور ابن کعب کی صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی، اور غسل میں احتیاط زیادہ ہے۔ 292 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن زکون ملم کا واسطہ سے ان کو یحییٰ نے کہا، مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، ان کو عطار بن یسار نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہنی نے بتایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہمبستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن علوم، طالب بن عبیداللہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ یحییٰ نے کہا، اور ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ 293 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے مستد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے شام بن عروہ سے کہا کہ مجھے خبر دی کہ میرے والد نے کہا، مجھے خبر دی ابو ایوب نے کہا، مجھے خبر دی ابی بن کعب نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ نوٹ: یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ تو دوستو 294 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اب فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادہ سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ 295 بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں خبر دی مالک نے شام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتے تھے۔ تو 296 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ابن جری نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا مجھے بشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حیضہ بیوی
اپنی خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عربہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیضہ ہونے کی حالت میں ککر نگار کیا کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکاف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب دیتے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرہ میں سے ہی کنگھی کر دیا کرتے تھے حالانکہ حیضہ ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔